جو تصویر جب کھینچی جا رہی تھی آپ کو اندازہ تھا کہ کوئی تصویر کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ آپ دو لوگ ہی واضح نہیں، مجھے نہیں اندازہ تھا. اچھا نہیں، ہم تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی روٹین کی جو رپورٹنگ کر رہے تھے اس طرف ایک طرف تو بینچ کے جو ججز بول رہے تھے ان کو بھی نظر رکھنا تھا، اور دوسری اینڈ پہ جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ ویڈیو لنک پہ نظر آ رہے تھے، ان پہ بھی نظر رکھ رہے تھے کہ ان کی نقل و حرکت کیسی چل رہی ہے. تو ہم تو اس میں مصروف تھے. تو یہ ڈیورنگ پروسیڈنگ جب میں کورٹ روم سے باہر نکلا تو مجھے کسی نے بتایا کہ اس قسم کی جو تصویر ہے کوئی بنی ہے اور اس میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا لیکن آپ ظاہر ہے بیٹھے خان صاحب کو ظاہر اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ تصویر وہ تو ظاہر ویڈیو لنک میں تھے. آپ سے بہتر کوئی نہیں بتاتا جس اینگل سے تصویر ہوئی ہے تو اس اینگل میں سامنے کون افراد بیٹھے تھے؟ اس اینگل پہ جہاں سے یہ تصویر بنی ہے آگے لیپ ٹاپ نظر آ رہا ہے، لیپ ٹاپ سے آگے جو ہے وہ میری تصویر بھی اسی میں ہے. تو اس لیپ ٹاپ کے دوسری سائڈ پہ ایک تو جو آفیشلز بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سپریم کورٹ کے جو لوگ تھے، عدالتی اہلکار تھے، چیف جسٹس کے جو سیکرٹری ہیں وہ بھی موجود تھے. ان کے پیچھے بھی کوئی لا کلرکس، لا ایسوسیٹس جو ہے وہ بھی کھڑے تھے. مطلب اس ایریا میں جہاں سے یہ تصویر بنی ہے اس میں سپریم کورٹ کے اندر کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا. وہاں صحافیوں کو بھی اس جگہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تھی، کسی اور وکیل کو بھی، کسی کو بھی اجازت نہیں تھی. تو اس کا مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مطلب یہی بنتا ہے کہ ان میں سے ہی لا کلرک، لا ایسوسیٹ یا کسی نے وہ تصویر جو ہے وہ ہو سکتا ہے محبت میں بنا لی ہو، لیکن بنا کے اس کے بعد انہوں نے آگے جو ہے وہ بھجوا دی. اور وہ پتہ ایسے لگا کہ جیسے جب تھوڑی دیر بعد پولیس والے اندر آئے اور انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ جو کیمرہ ہے وہ کس کے پاس ہے، سماعت کے دوران یہ تصویر بنائی ہے. جی پولیس جو ہے وہ آ گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں جب سماعت ابھی چل رہی ہے اور پولیس آ گئی اندر پوچھ گچھ کے لیے. سماعت جی مطلب ایک دو اہلکار آ گئے نا، تو سماعت چل رہی تھی. انہوں نے ایسے مطلب محسوس کرایا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن انہوں نے وہاں جو لوگ کھڑے تھے اس سے آہستہ آہستہ انہوں نے پوچھا کہ سماعت میں کہیں ڈسٹربنس نہ ہو. تو پوچھنا انہوں نے شروع کیا. پھر باہر چلے گئے، باہر جا کے بھی انہوں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا. پھر سیکیورٹی مزید جو ہے وہ ٹائٹ کر دی. وہاں لوگوں کے ویسے جو مطلب گھڑی وغیرہ تھی لوگوں نے پہنی ہوئی تھی ان کو بھی بڑا اسٹرکٹلی چیک کیا جا رہا تھا کہ کوئی موبائل، گھڑی، کوئی ایسی چیز اندر نہ جائے. لیکن جو لا کلرک، لا ایسوسیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس عمومی طور پر ان کے موبائلز ان کے پاس ہی ہوتے ہیں. مطلب وکلا کے پاس بھی بعض اوقات کوئی اگر لے جائے مطلب جانے میں وہ ان کے بھی چیک ہوتے ہیں، صحافیوں کے بھی. کوئی عام لوگ بھی اندر جو ہے موبائل فون نہیں لے جا سکتے. لیکن لا کلرکس یا ان کی جو اپنے عدالتی عملہ ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے کہیں نہ کہیں موبائل ہوتے ہیں. اور آج وہ جو کھڑے تھے ان میں نے دیکھا بھی ان کے پاس موبائل تھا، وہ موبائل استعمال کر رہے تھے. اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ اس طرح کا جب وہ ویڈیو جو تصویر ہے وہ لیک ہوئی ہے. اب وہ انہوں نے اسی موبائل سے اسی وقت بنائی ہے، بعد میں بنائی ہے، پہلے بنائی ہے، وہ مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن بنی سپریم کورٹ کے اندر کے لوگ ہی تھے جو تصویر. بسرا صاحب والی خبر چلی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہاں میں نے بنائی ہے تصویر. اگرچہ پھر میں نے ان کو ٹیلی فون کیا سماعت کے دوران ہی، تھوڑی وہ سماعت سے باہر آئے ہوئے تھوڑی دیر انہوں نے مجھے کہا نہیں وسیم میں نے نہیں بنائی. لیکن کچھ صحافیوں نے کہا کہ اندر وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں نے بنائی ہے، پھر جب باہر آئے تو انہوں نے ایسا غلط ہے، ایسا نہیں ہوا. اصل میں 2-3 تصویریں آئی ہیں. مطلب ایک تو اس اینگل سے جس میں میری تصویر بھی آ رہی ہے، دوسری 2-3 تصویریں بھی آئی ہیں. تو وہاں پہ جب موجود تھے بسرا صاحب، تو بسرا صاحب ہمارے جو دوست ہے کورٹ رپورٹر، ان کو ویسے انہوں نے کہا اس وقت آف کیمرہ جو ہے وہ انہوں نے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بنائی ہے، دیکھ لیں گے پھر کیا ہونا ہے. لیکن جب کیمرے پہ گئے تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جو ہے وہ تصویر نہیں بنائی. اب ڈیفینیٹلی کسی پی ٹی آئی کے کسی جو ہے وہ وکیل نے یا کسی اور نے بنائی تو ہوگی یقینی طور پر، کیونکہ 2-3 قسم کی تصویریں جو ہے وہ آج وائرل ہوئی ہیں جو باہر آئی ہیں بعد سوشل میڈیا پہ. جی اچھا آج کی سماعت کے دوران خان صاحب نہیں بولے، ان کی باری نہیں آئی، ایسا ہی ہوا؟ جی بالکل ان کی باری نہیں آئی. 2 گھنٹے 20 منٹ تقریباً جو ہے وہ موجود رہے. وہ ایک ہی کرسی پر موجود تھے اور 2 گھنٹے 20 منٹ بیٹھنا بھی بہرحال میں کہتا ہوں کہ ان کو اس کی بھی داد تو دینی چاہیے کہ 2 گھنٹے 20 منٹ بیٹھنا، آپ نے کیمرے کی طرف دیکھنا ہے. اور وہ ججز صرف جو ہے وہ ججز ان کو نظر آ رہے تھے، جو وہاں پہ باقی عدالت کا جو باقی حصہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ ججز کو دیکھ رہے تھے اور ججز ان کو دیکھ سکتے تھے. تو یہ تھا معاملہ. 2 گھنٹہ 20 منٹ خان صاحب بولے تو نہیں، لیکن موجود رہے وہاں پہ. بطور مجموعی مطلب کوئی مکالمہ کوئی بھی ہوا، یعنی جج صاحبان نے مخاطب کیا کسی مرحلے پہ خان صاحب کا کوئی حوالہ دیا؟ اور بطور مجموعی کس ماحول میں بھی، تناؤ والے ماحول میں یا ایک ریلیکس ماحول میں بھی آج کی سماعت؟ آج کی سماعت بالکل سموتھ طریقے سے تھی. مطلب بالکل ریلیکس ماحول میں، کوئی اس میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا. اتار چڑھاؤ تھا بھی ہونا تھا شاید ان کو اگر بولنے کی اجازت دی جاتی اس کے بعد اگر کوسچن آنسر کوئی ہوتا تو پھر 2 دفعہ ان کا جو ہے ذکر ہوا. ذکر اس سینس میں کہ ایک دفعہ جو سینئر وکیل ہیں جو وفاق کی جانب سے آرگومنٹس کر رہے مخدوم علی خان، ان کو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں تاکہ جو رسپونڈنٹ ہے، رسپونڈنٹ مین کے جو عمران خان ہیں، ان کو بھی اس کی آواز جائے وہ سن سکیں.
پھر دوسری دفعہ ان کا ذکر ہوا جب آخر میں جب جو جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے کہا, جب یہ پوچھا جا رہا تھا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نیکسٹ ویک چھٹی پہ جا رہا ہوں, اور انہوں نے خواجہ حارث سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اویلیبل ہوں, اور اس دوران جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے کہا کہ جو رسپونڈنٹ ہے, رسپونڈنٹ مین کہ عمران خان, وہ تو جیل میں ہی ہیں, وہ تو کہیں نہیں جا رہے, تو اس پہ کافی جو ہے وہ کہکے بھی لگے. تو 2 دفعہ ان کا اس طرح ذکر ہوا, لیکن ڈیورنگ پروسیڈنگ جب وہ تقریباً 2-2.25 گھنٹے بیٹھے ہوئے تھے, 3-4 دفعہ ان کو دیکھا گیا کہ وہ لیفٹ سائڈ پہ کوئی لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, یقیناً وہ عدالتی وہ جو جیل کے اہلکار ہوں گے, تو ان سے کوئی بات چیت بھی کر رہے تھے. تو تقریباً یہ 1 گھنٹہ 50 منٹ کا ٹائم تھا, تو کافی بیچاری سی بات ہے. اور آخری بات بتا دیں, میں دیگر مہمانوں کی طرف جاؤں کہ سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے, تو کوئی اندازہ نہیں ہے ابھی کہ اگلی سماعت کب ہے, چونکہ یہ تو بتایا گیا کہ وہ پھر آئیں گے ویڈیو کال پہ, لیکن کب ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہے. بینچ کی اویلیبلٹی پہ نیکسٹ جو ہے وہ بینچ کی اویلیبلٹی پہ ہوگا کہ بینچ اویلیبل ہوگا جس دن. سو میں بھی 2 سے 3 ہفتوں بعد بظاہر یہ لگتا ہے اندازاً. جی بالکل 2 یا 2.5 ہفتے بعد جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے سماعت ہوگی. بہت نوازش, بہت شکریہ ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور وہ وہاں کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے تھے.